معكم غالب الجمعة من مدينة خونيا في تركيا. سيدي سؤالي من فضلكم، نحن على موعد مع أيام وليالي مباركة وعظيمة يغفر الله تعالى فيها لعامة المسلمين، ولكن هناك أناس مستثنون من هذه المغفرة كالذين يقطعون الأرحام، فهؤلاء لا تشملهم هذه المغفرة. سيدي كيف نصل الأرحام وما حكم قطيعة الرحم؟ یہ آج کی رات کے تعلق سے جی پہلے ریکارڈ کروایا ہوگا کہ عنقریب آنے والی راتیں ہیں کہ اس میں بخشش نہیں ہوتی ان کی. قطع رحمی جو کرے گا وہ نہیں بخشا جائے گا. یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ صلہ رحمی کیسے کریں اور قطع رحمی کا حکم کیا ہے. اللہ اللہ صلہ رحمی جو یہ اس کی تعریف صلہ کے معنی ہے ایصال نوع من انواع الاحسان، یعنی کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا. رحم سے مراد ہے، ایک تو رحم را کے زبر سے ہوتا ہے، وہ تو رحم ہمدردی رحمت مہربانی، تو یہ ہے را کے نیچے زیر رحم. تو اس رحم سے مراد قرابت یعنی رشتہ داری ہے. بہر شریعت میں صلہ رحم یعنی رشتے کو جوڑنا، صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا. رضا الہی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا، معافی دینا ایک عظیم اخلاقی خوبی ہے، اور اللہ پاک کے یہاں اس کا بڑا ثواب ہے. اور یہ صلہ رحمی کا حکم ہمیں قرآن کریم نے بھی دیا. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزان العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت. مسئلہ اگر وہ محارم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ ماں بیٹا بیٹی بھائی بہن چچا پھوپھی ماموں خالہ بھانجا بھانجی وغیرہ میں سے ہوں، اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے. اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر جس کو حیثیت ہے، حیثیت والا رشتہ دار، تو اس پر لازم ہے کہ ان رشتہ داروں کا خرچہ بھی اٹھائے جبکہ وہ ضرورت مند ہوں. تو بھارت صلہ رحمی کرنی چاہیے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے ہیں. نمبر 1 اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے. نمبر 2 لوگوں کی خوشی کا سبب ہے. نمبر 3 فرشتوں کو مسرت یعنی خوشی ہوتی ہے. نمبر 4 مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے. نمبر 5 شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے. نمبر 6 عمر بڑھتی ہے. 7 رزق میں برکت ہوتی ہے. 8 فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں. 9 آپس میں محبت بڑھتی ہے. 10 وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے گئے. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی. اس میں اور بھی روایتیں ہیں اور بڑی پیاری پیاری مطلب روایتیں ہیں. اس کے صلہ رحمی کے مسائل بھی ہیں.
اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. تو یہ جو قطع رحمی کرے گا شب براءت میں بھی جہاں بے شمار مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے وہاں جو رشتہ توڑے گا، کیونکہ صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے. یا تو بات بات پہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، تو کسی کے خالہ سے بگڑی ہوئی ہے، کسی کی پھوپھی سے ٹھنی ہوئی ہے، تو کوئی بھائی بھائی آپس میں مطلب منہ پھیرے ہوئے ہیں، کہیں ماں بیٹے کہیں ماں بیٹی آپس میں وہ روٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہ یہ اگر اس میں بلا اجازت شرعی جو کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا. تو اس لیے جن کی بھی آپس میں اس طرح کی ہے تو آپ پہل کریں، پہل کرنے میں ثواب بھی زیادہ ملے گا. خود پہل کر کے اپنے رشتہ دار سے ترکیب بنا لیں. معافی تلافی کر کے آج تو ویسے ہی رات میل ملاپ کرنے کی ہے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ نے کوشش کی اور مطلب اپنے طور پر کوشش پوری کر لی، اب سامنے والا ترکیب میں نہیں آ رہا تو پھر آپ بری ہو گئے، مگر آپ اس سے دشمنی اب بھی نہیں کر سکیں گے. اپنے طور پر آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کا دل پھیر دے. اپنے طور پر تعلقات رکھیں. آپ کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آیا، شادی ہوئی تو اس کو دعوت دے دی، ختنہ ہے یا عقیقہ ہے تو اس کو دعوتیں دیتے رہیں، کبھی تو وہ آ جائے گا. یہ نہیں کہ اب وہ مانتا نہیں ہے، چولہے میں گیا تو ادھر گیا ادھر گیا، ایسے کریں گے تو کہیں آپ جہنم میں نہ چلے جائیں. رشتے دار کا معاملہ بڑا نازک ہے، وہ تو احتیاط کرنی ہے. کوئی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نہیں کہنا، صبر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد